اور بوائیکاٹ بھی بالکل خارج الامکان ہے، کیونکہ اگر آپ کو بلہ نہ ملا تو آپ کی ایک بہت بڑی تعداد ممکنہ طور پہ مائنورٹیز اور ویمن سیٹ کی بھی ہاتھ سے چلی جائے گی، ایک افراتفری بھی ہوگی، آزاد امیدوار اتریں گے حلقوں کے اندر. تو بیکاز آپ بار بار بتاتی ہے آپ کی لیڈرشپ کے اسٹریٹجی اے بی سی ہے، اس کے اندر کہیں بوائیکاٹ بھی ہے؟ نہیں جی، کسی اسٹریٹجی میں کوئی بوائیکاٹ نہیں ہے، کیونکہ بوائیکاٹ تو ہمارے جو رقیب ہیں وہی چاہتے ہوں گے، جو ہمارے سیاسی حریف ہیں وہی چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں نہ رہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بلہ بھی نہ ہو، بلے والے بھی نہ ہو. مطلب ہے کہ گلیاں جو ہیں وہ ساری خالی ہو جائیں اور اس میں رانجھا یار پھرے یا مرزا یار پھرے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. بوائیکاٹ بالکل تحریک انصاف نہیں کرے گی، کسی صورت نہیں کرے گی. بوائیکاٹ ہماری پالیسی میں نہیں ہے. ہم کبھی بھی اوپن فیلڈ نہیں دیں گے، واک اوور نہیں دیں گے. ہمارا ایک بھی بندہ کھڑا رہا تو مقابلہ کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. 97 میں چراغ کے نشان پہ بھی پی ٹی آئی لڑی تھی، تو کوئی اور نشان دے دیا جائے، مگر دیا جائے. سر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی جانب لیکن کیوں کوئی اور نشان دیا جائے؟ دیکھیں اس کو آپ دیکھ لیں نا کہ الیکشن سے 30 35 40 دن پہلے اور اس طرح کی صورتحال کی ایک جماعت سے اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ چھین لیا جائے، یہ کیا ایک پری پول ریگنگ کی ایک شخصانہ نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک جماعت کو سائیڈ لائن کرنے والی بات نہیں ہے؟ ٹھیک ہے سر، ایک ماضی بھی رہا ہے نا، پیپلز پارٹی سے بھی تلوار چھینی ہے، نون سے بھی سائیکل تو کیا شیر دے دیا گیا. ماضی میں ہم نے اپنے وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا اور کیا کیا کرتے رہے، اسی کو کریں. I'll get to that. مطلب ہم سر آپ shall we move in circles or in a straight line? I'll get to that کیونکہ آج نگران وزیر اعظم نے بڑی زبردست بات کی ہے. بٹ سر بفور آئی گیٹ ٹو دیٹ، ایک طرف آر او سے کوئی مسائل ہیں یہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، ضلعی انتظامیہ ہے، لیکن ساتھ ہی سر ابھی صرف آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ نواز پر الزامات عائد کیے جا رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور شکووں کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بھی یہی گلے سامنے آ رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر پوری ضلعی انتظامیہ بشمول مختلف محکموں کے افسران اکارڈنگ ٹو اے این پی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین پرویز خٹک اور ان کے اہل خانہ فیملی کو ان کے الیکشن میں سپورٹ کر رہے ہیں. آپ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی؟ دیکھیں اس کا تو مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے، لیکن جہاں تک اے این پی کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں ان کو جتنے بھی مسئلے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ان کے اپنے لیڈر ایم ولی خان صاحب ہیں. جس طرح کی وہ بیانات دیتے ہیں وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. جس طرح کی وہ تھریٹ کر رہے ہیں، ججز کو تھریٹ کر رہے ہیں، جماعتوں پہ، ہماری جماعت کی لیڈرشپ پہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو پولیٹیکلی انکریکٹ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. ان کے تو زیادہ مسئلے اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے ہیں. باقی اگر ان کو جنرل مسئلہ ہے، ان کو کوئی جنرل مسئلے ہیں تو بالکل ہم کہتے ہیں تمام جماعتوں کو بالکل لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. ہم صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں. سر کیونکہ اے این پی کے رہنما میاں افتخار احمد صاحب یہ فرما رہے ہیں، بلکہ انہوں نے الزام لگایا کہ عبوری حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہیں وہ انتخابات سے قبل ہی ہونے والی انتظامی بے ضابطگیوں میں ملوث ہو رہے ہیں اور ان کو دور کرنے میں عدم فعالیت کا شکار ہو چکے ہیں. دے ناٹ انٹرسٹڈ. ساتھ ہی اے این پی کے رہنما نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اگر کوئی کارروائی اور پروگرس نہ دیکھنے کو ملی تو تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو کر سڑکوں پر آئیں گی، کیونکہ پرویز خٹک ضلعی حکومت کے اہلکاروں کو انتخابات میں استعمال کر رہے ہیں بقول ان کے. سو ویدر یو ڈو ناٹ نو اباؤٹ دیٹ اسپیسیفکلی، آپ کے بھی یہی خدشات ہیں؟ یہ ممکنہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہفتے میں یا گوئنگ اپ ٹو دی الیکشنز آپ سب اکٹھے ہوں اور سڑکوں پہ آئیں؟ ہمارا فوکس الیکشن ہے، ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. یہی جماعتی ساری مل کے انہوں نے 9 اپریل کو عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی ایک جائز حکومت جو ہے ایک بین الاقوامی مداخلت کے بعد اس کو گھر بھیجا. سائفر ایک کھلی حقیقت ہے اور یہ سارے کے سارے اس میں ملے ہوئے تھے. جس طرح ان لوگوں نے یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات تب کرتے ہیں جب یہ نیچے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کس قانون کے تحت یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، اور کیا وہ جینون ایک موومنٹ تھی؟ وہ جو نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی، کیا وہ جینون سارے خود سے اچانک رات کو سب کے ضمیر جاگ گئے تھے اور سن ہاؤس میں اکٹھے ہو گئے، اس کے بعد ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اکٹھے ہو گئے اور ہمارے وہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کیا لالچ دیے گئے؟ آج حالت کیا ہے؟ آج ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا جو اس وقت جو ہے وہ استعمال ہوئے. تو ان سب کو اپنے اپنے ضمیر اپنے جو ہے اس میں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ جو کیا، آپ مجھے بتائیں 18 مہینے کی حکومت میں ان لوگوں نے پھر پاکستان کو کیا دیا؟ کیا پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی؟ مہنگائی ٹھیک ہوئی؟ آپ کے فورن افیئرز ٹھیک ہوئے؟ آپ کی کیا چیز ٹھیک ہوئی ہے؟ صرف ایک چیز ٹھیک ہوئی ہے، ان کے کرپشن کیسز جو ہیں وہ معاف ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ سب ہوش کے ناخن لیں، اس الیکشن کی طرف جائیں. 8 فروری کو الیکشن ہو اور جہاں جہاں ہائی ہینڈڈنس ہو رہی ہے، اگر خٹک صاحب کر رہے ہیں، میاں افتخار صاحب کا مجھے پتہ ہے نشہرے سے ہیں، ان کو زیادہ اس علاقے کا پتہ ہوگا، اگر ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے.